بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابو عمر ذکوان نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتے تھیں، اللہ کی بہت سی نعمتوں میں ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت میرے اور آپ کے حقوق کو ایک ساتھ جمع کیا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا، یہ مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے وہ مسواک ان سے لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چبا نہ سکے۔ میں نے پوچھا، آپ کے لیے میں اسے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے مسواک نرم کر دی۔ آپ کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا، چمڑے کا یا لکڑی کا؟ راوی حدیث عمر کو اس سلسلے میں شک تھا۔ اس کے اندر پانی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ۔ موت کے وقت شدت ہوتی ہے، پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ رحلت فرما گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4449۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبید نے ان سے ہجرت کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی۔ پہلے مسلمان اپنا دین بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پناہ لینے کے لیے آتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں دین کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو مسلمان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ اب تو صرف جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4312۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ شدت مرض کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کھینچ کر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر جب دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ آپ اسی شدت کے عالم میں فرماتے تھے، یہود و نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس طرح آپ اپنی امت کو ان کا عمل اختیار کرنے سے بچتے رہنے کی تاکید فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4443۔